السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول کچھ عشق میں رنگ جنوبی تھا کہ قسط نمبر 14۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود میرے انسٹاگرام کے لنک کو ضرور فالو کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ونڈو گلاس ایک طرف ہٹاتے ہوئے سارا نے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا۔ تم سو تو نہیں رہی تھی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں سو رہی تھی، تبھی تو تمہارے سامنے موجود ہوں۔ سارا نے خوشمگی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ اس کی خاموشی پر وہ بولی تھی۔ گھر کے ماحول سے تم واقف ہو؟ بھابھی کو دیکھ کر میں واقعی پریشان ہو رہا ہوں۔ وہ صاف گوئی سے بولا تھا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میری بہن کی وجہ سے اس گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہے؟ وہ تیز لہجے میں بولی تھی۔ میں ایسا ہرگز بھی نہیں سوچ سکتا، وہ ناراضی سے بولا تھا۔ مگر میں نے پہلے اس طرح انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ اگر بھائی سے ان کی کوئی جھڑپ ہوتی ہے تو وہ ان کے کمرے تک ہی رہتی ہے۔ اگر کبھی ان کا موڈ خراب ہوتا ہے تو میرے پوچھنے پر وہ مجھے بتا بھی دیتی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان دونوں کے معاملات میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ لیکن اس بار میں بھی بھابھی کے نہ کچھ کہنے نہ بتانے کے باوجود سرسری طور پر ہی بھائی سے بات کی تھی، مگر وہ خود لا علم ہے۔ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ وہ بہت پریشان ہے۔ ہم سب کے سامنے بھابھی نے کبھی ان سے اس طرح تلخی سے بات نہیں کی ہے جس طرح وہ اب کرنے لگی ہیں۔ اس سے پہلے بھائی کبھی ان کی طرف سے اتنے ہرٹ اور مایوس نہیں ہوئے ہیں۔ میں اس بارے میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، وہ پریشان انداز میں بولا تھا۔ دیکھو، یہ ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، مجھے یا تمہیں درمیان میں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ وہ دونوں خود اپنے مسئلے سلجھائیں، یہ بہتر ہے۔ کبھی کبھی میاں بیوی کے درمیان ایسی صورتحال ہو جانا ایک نارمل بات ہے، ایک دوسرے کو مزید سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسا تو تب ہو جب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے اپنا موقف رکھیں گے، مگر بھابھی تو کچھ کہنے سننے کے لیے تیار نظر نہیں آتی۔ میں نے آج بھی ان کے پاس جا کر ان کی ناراضی کی وجہ جاننی چاہی تو انہوں نے مجھ سے بھی سخت لہجے میں بات کی اور بھائی کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے افسردہ لہجے پر سارا ایک پل کو حیران ہوئی تھی۔ آپ ہی کی یہ جرأت کہ انہوں نے تم سے سخت لہجے میں بات کی، صبح خبر لیتی ہوں ان کی۔ وہ مسکراہٹ چھپائے بولی تھی۔ میں سنجیدہ ہوں سارا، وہ کچھ جھنجھلا کر بولا تھا۔ اور تمہارے بھائی رنجیدہ، وہ بولتے ہوئے ہنسی تھی۔ سارا، یہ سب نارمل نہیں ہے، تم نہیں سمجھ رہی ہو جو میں کہنا چاہتا ہوں، وہ ضد ہو کر بولا تھا۔ تو اب میں کیا کروں، بتاؤ مجھے، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ بھابھی نے تم سے ضرور اپنی پرابلم شیئر کی ہوگی، کیا تم مجھے بتاؤ گی اس بارے میں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہ میں نے ان سے کچھ پوچھا ہے، نہ انہوں نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ وہ میری بہن ہے، مگر ان کے پرسنلز میں مجھے بھی دخل دینے کی ضرورت نہیں، وہ بولی تھی۔ ویسے بھی اگر میں درمیان میں آنے کی کوشش کرتی ہوں تو تم جانتے ہو صورتحال مزید بگڑے گی۔ میرا خیال ہے کہ تم خود کو الگ رکھتے ہوئے بھی ان کے درمیان آ چکی ہو۔ اس کے کہنے پر سارا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کل سے نوٹ کر رہا ہوں، بھائی جن نظروں سے تمہیں دیکھ رہے ہیں وہ مجھے پریشان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ان کی سوالیہ نظروں پر وہ مزید بولا تھا۔ مجھے پورا یقین ہو چکا ہے کہ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ بھابھی کے بدلے رویے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ جب میں نے ان سے بھابھی کے بارے میں بات کی تو انہوں نے آخر میں صرف یہ کہا تھا کہ جو کان بہ رہا ہے میری بیوی کے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، مگر کسی مصلحت کے تحت خاموش ہوں۔ اس کے بتانے پر سارا کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی تھی۔ تم بھی سمجھ گئی ہوگی، ان کا اشارہ تمہاری طرف ہی تھا۔ اس کے بعد میں بھی ان سے کوئی بات نہیں کر سکا تھا، وہ بولا تھا۔ وہ جو سمجھتے ہیں انہیں سمجھنے دو، اور میں نے کوئی کان نہیں بھرے ان کی بیوی کے، جو سچ تھا میں نے وہی کہا تھا۔ اس کے جلے بھنے لہجے پر شیش نے ایک گہری سانس بھر کر اسے دیکھا تھا۔ تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا مجھے، وہ خوشمگی لہجے میں بولا تھا۔ اب بتا دو مجھے، کیا کہہ دیا تم نے بھابھی سے جو وہ اپنے شوہر کو بھی بلا بیٹھی ہیں؟ اس کے زج ہونے والے لہجے پر سارا نے خائف ہو کر اسے دیکھا تھا۔ میں نے انہیں صرف یہ یاد دلایا ہے کہ وہ بھی ایک جیتی جاگتی انسان ہے، ان کی اپنی بھی ایک زندگی ہے، انہیں حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ان کے فیصلے میں بھی اتنا ہی وزن ہونا چاہیے جتنا وزن ان کے شوہر کے فیصلوں میں ہوتا ہے۔ ارے اس شخص نے اپنی بیوی کی زندگی کیا ان کی شخصیت پر اپنا ہولڈ جما کر رکھا ہوا ہے۔ آخر میں وہ جس طرح جھلا کر بولی تھی، شیش نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ میرے خدا، میں کس دیوار سے اپنا سر ٹکرا دوں؟ بے وقوف، وہ بھابھی کے شوہر ہیں اور ان کا ہولڈ نہیں ہوگا تو اور کس کا ہولڈ ہوگا ان کی زندگی پر؟ وہ عاجز آ کر بولا تھا۔ ہاں تو میں کب انکار کر رہی ہوں اس بات سے، مگر ایک حد تک رہے، اپنی بیوی کی شخصیت کو تباہ تو نہ کرے۔ ناگواری سے بولتے ہوئے وہ اسے گھور رہی تھی، جو سینے پر ہاتھ باندھے اس طرح اسے دیکھ رہا تھا جیسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اسے کیا کہے۔ کیا ہوا؟
اس کے خاموشی سے دیکھنے پر سارا کو ہنسی آئی تھی۔ اگر بھائی کا شک یقین میں بدل گیا کہ تم نے ہی بھابھی کو ٹریک سے ہٹایا ہے تو کیا ہوگا؟ کچھ سوچا ہے تم نے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بات سنو، انہیں شک نہیں پورے یقین ہے۔ مجھے پتا ہے وہ مجھے کچھ کہہ نہیں پاتے، مگر جس طرح تم نے کہا کہ مجھے دیکھتے ہیں یا گھورتے ہیں تو گھورنے دو انہیں۔ اس کے علاوہ ابھی وہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی ان کی بیگم آپے میں نہیں ہے، وہ اطمینان سے بولی تھی۔ سارا، سچ کہوں تو واقعی مجھے یہ سب پسند نہیں آیا جو تم کر چکی ہو، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں نے جو کیا مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ میں نے تمہاری بھابھی کو صرف یہ احساس دلایا ہے کہ وہ بے زبان گائے نہیں ہے، وہ تیز لہجے میں بولی تھی۔ کیا بات کر رہی ہو سارا؟ یہاں کسی نے انہیں بے زبان گائے کی طرح ٹریٹ نہیں کیا، مگر تمہارے بھائی نے ضرور انہیں ایسا سمجھ رکھا ہے۔ سارا نے اس کی بات کاٹی تھی۔ ایسا بالکل نہیں ہے، غلط بات مت کرو، تم غلط بات مت کرو، تمہیں صرف اپنے بھائی کی پرواہ ہے، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ میں اپنے بھائی کو بے سکون نہیں دیکھ سکتا، مگر بھابھی ان سے زیادہ ڈسٹرب ہیں۔ اگر تم غور کرو تو محسوس کر سکتی ہو سب سے زیادہ متاثر وہ ہو رہی ہیں۔ ان کی وجہ سے ہم سب بے فکر اور مطمئن رہتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ گھر واقعی یہ گھر ہے۔ ہم بھائیوں کے لیے ان کی ذات بہت اہم ہے، ان کی کسی پریشانی کا اثر سیدھے ہم سب پر ہوتا ہے۔ ہماری وجہ سے بھائی کبھی ان سے کسی قسم کا جھگڑا مول لینے سے بچتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں ہم نے بھابھی کا ہی ساتھ دینا ہے۔ تم جانتی ہو کہ وہ کس قدر غصیلے انسان ہیں، مگر بھابھی کے سامنے وہ اپنے غصے کا 2% اظہار ہی کرتے ہیں، مگر کچھ دیر بعد ہی وہ ان کے ساتھ بہت اچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں احساس ہے کہ کبھی کبھی وہ بلا وجہ ہی بھابھی پر گرم ہو جاتے ہیں۔ وہ سنجیدگی کے ساتھ بولتے اسے دیکھ رہا تھا جو خاموش کھڑی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ بھابھی کی رائے یا فیصلوں کو وہ اہمیت نہیں دیتے تو یہ غلط ہے۔ انہوں نے کبھی بھابھی کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا اور بھابھی کو بھی ہماری طرح ان کے فیصلوں پر اعتبار ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ میرے چچا تایا تک انہیں اپنے مسائل میں شامل کرتے ہیں، ان کے مشورے چاہتے ہیں کیونکہ انہیں اعتبار ہے میرے بھائی پر۔ میں جانتا ہوں تم نے کچھ محسوس کیا ہے تبھی بھابھی سے اتنی بڑی بات کی ہے، انہیں سمجھایا کہ انہیں اپنے فیصلے اور رائے کا استعمال کرنا چاہیے۔ تمہیں حق ہے، وہ تمہاری بہن ہے، اگر تمہیں ان کی زندگی میں کچھ غلط ہوتا دکھائی دیتا ہے تو اس جانب تم ان کی توجہ دلاؤ۔ تم نے ایسا کیا مگر نہیں انہیں بھڑکانے تم نے ایسا کیا مگر انہیں بھڑکانے والے انداز میں یہ بات کہہ کر وہ چند لمحوں کے لیے منتظر رہا، مگر سارا بس خاموش تھی۔ اور معاف کرنا، بھابھی ماشاءاللہ 2 بچوں کی والدہ محترمہ ہے، مگر خود بھی کسی بچے جیسی ہیں۔ شاہ رخ کئی بار انہیں بھائی کے خلاف بلا وجہ بھڑکا کر بھائی سے ان کی جھڑپیں کروا چکا ہے، بعد میں وہ خود ہی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے یا پھر شاہ رخ کو ہی برا بھلا کہتی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، لڑ جھگڑ کر تو وہ دونوں پھر ایک ہو جاتے ہیں، مگر بعد میں جھگڑا کروانے والے فتنے کی شامت آ جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ فتنہ کسے کہہ رہے ہو تم؟ وہ فوراً ہی بگڑ کر بولی تھی۔ میرا اشارہ کسی بھی طرف نہیں، ہو بھی نہیں سکتا، میں ابھی زندہ رہنا چاہتا ہوں، وہ مسکراہٹ چھپائے بولا تھا۔ سب سمجھ رہی ہوں میں۔ ناگواری سے اسے گھورتے وہ کچھ پریشان بھی ہوئی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اتنی سنجیدہ ہو جائیں گی، حالانکہ میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ اپنی اصلاح کریں اپنے آپ کو حالانکہ میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور ذرا اپنے شوہر کو بھی سدھاریں، مگر وہ تو پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہیں، وہ فکرمند انداز میں بولی تھی۔ کیا کرنا ہے اب سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں کیا کروں؟ وہ الٹا اس سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، ابھی بھابھی جس موڈ میں ہیں ان سے تم ہی بات کر سکتی ہو، انہیں بتاؤ کہ تم کیا چاہتی تھی اور وہ کیا کر رہی ہیں، وہ خوشمگی لہجے میں بولا تھا۔ جواباً وہ بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہیں دادی اماں بننے کی کیا ضرورت تھی، اپنے آپ پر رحم ہی کر لیا کرو، وہ کچھ کھرکنے والے انداز میں بولا تھا۔ اب سوچو جا کر کس طرح سے بات سنبھالنی ہے تم نے، رمضان کا اتنا پاکیزہ مہینہ ہے، اچھا نہیں ہے اس طرح گھر میں تناؤ پھیلا ہو اور سب گنہگار الگ ہوں۔ میں بتا رہا ہوں تمہیں روزہ رکھ کر بھائی فل ٹائم طیش میں رہتے ہیں، بات اگر کوئی غلط رخ اختیار کر گئی تو بھابھی برداشت نہیں کریں گی، تم ذمہ دار ٹھہرائی جاؤ گی، سب بری ہو جائیں گے، وہ مزید اسے ڈرا رہا تھا۔ خدا نہ کرے کچھ ایسا ویسا ہو، میں آپ ہی سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں، وہ کچھ ہول کر بولی تھی۔ ٹھیک ہے اب زیادہ پریشان مت ہو، سو جاؤ، سحری میں ملاقات ہوگی۔ پریشان کر کے کہتے ہو پریشان نہ ہو، مجھے کھڑکی کھولنی ہی نہیں چاہیے تھی، وہ ایک دم بگڑ کر بولی تھی۔ یہ سارا کھڑاک بھی آپ کا ہی پھیلایا ہوا ہے، واپسی کے لیے پلٹتے وہ خوشمگی لہجے میں بولا تھا۔ میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے، جب بھی میرے پاس آتے ہو ہمیشہ تیسرے بندے کی بات کو لے کر وقت کو آگے کھینچ دیتے ہو، وہ بری طرح جل کر بولی تھی۔
اب احساس ہو رہا ہے نا، جب یہی شکایت میں کرتا ہوں تو باتوں میں اڑا دیتی ہو۔ تم قسمت پھوڑنے کی بات کرتی ہو اور میرا دل اس وقت اپنا سر پھوڑنے کو چاہتا ہے جب تمہارے ہونٹوں پر مستقل میرے بھائی کا ذکر رہتا ہے۔ اس کے شکایتی انداز پر سارا نے گھور کر اسے بس دیکھا تھا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سدرا نے ایک نگاہ بیڈ کی سمت ڈالی تھی جہاں وہ دراز تھے، مگر اب ان کی طرف ہی متوجہ ہو چکے تھے۔ شہری کو کواٹ میں سے نکال کر وہ بیڈ کی طرف آ گئی تھی۔ کل کیا ارادہ ہے؟ چلنا ہے اسد کی طرف افطار پر؟ وہ ان سے آج آنے والے انویٹیشن کے بارے میں پوچھ رہے تھے جس کے لیے ان کے دوست اپنی وائف کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ میں نہیں جانا چاہتی۔ ان کے سپاٹ لہجے پر وہ چند لمحوں تک انہیں دیکھتے رہے تھے اور پھر اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ اور اس کی بیوی کتنا اصرار کر کے گئے ہیں، ہر سال ہم اس کے ہاں افطار پارٹی اٹینڈ کرتے ہیں، پھر اس بار کیا مسئلہ ہے؟ وہ جرا کر رہے تھے۔ کوئی مسئلہ نہیں، بس میں نہیں جانا چاہتی تو نہیں جانا چاہتی، وہ اسی لہجے میں بولی تھی۔ تمہارے سامنے میں ان دونوں سے کہہ چکا ہوں کہ ہم ضرور آئیں گے اور اب تم کہہ رہی ہو میں جانا نہیں چاہتی۔ وہ کچھ بگڑ کر بولے تھے۔ آپ نے ان کے سامنے حامی بھری تھی تو آپ چلے جائیے، میں آپ کو تو جانے سے منع نہیں کر رہی، وہ بھی کچھ تیز لہجے میں بولی تھی۔ سارے کپلز انوائٹ ہوں گے وہاں، میں اکیلا جا کر خاک چھانوں گا کیا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تمہارا؟ ہر بات پر نہیں، ہر بات پر انکار، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ قسم کھا لی ہے کیا تم نے میری ہر بات کے خلاف جانے کی؟ ان کے بلند غصیلے آواز پر قریب سوئی ہنی بیدار ہو گئی تھی۔ جو مجھے ٹھیک لگے گا میں وہی کروں گی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے خلاف جاتی ہوں تو یہی سمجھ لے۔ وہ بھی ان کے غصے کو خاطر میں لائے بغیر ناگواری سے بولی تھی۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ میں جو کرتا ہوں غلط کرتا ہوں اور تمہیں بھی غلط کرنے پر مجبور کرتا ہوں، اس لیے اب تم وہ کرو گی جو تمہیں ٹھیک لگے گا۔ آپ کو جتنی بحث کرنی ہے صبح کر لیجیے گا، مگر ابھی خاموش ہو جائیں۔ وہ ڈر رہی ہے، نیند خراب ہو گئی ہے اس کی۔ ان کی بات کاٹتے ہوئے انہوں نے ہنی کی طرف دیکھا جو سہمی نظروں سے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بحث ہوگی اور ابھی ہوگی، آج تو تمہاری اپنی کیا پورے گھر کی رات ایک کر دوں گا۔ آج مجھے بتا ہی دو کس نے تمہیں میرے خلاف اکسایا ہے، کس نے تمہیں ورغلا کر میرا سکون، میرے گھر کا سکون غارت کر رکھا ہے؟ بلند آواز میں بولتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کسی نے نہیں ورغلایا مجھے، میں بھی انسان ہوں، محسوس کر سکتی ہوں، وہ بھی غصیلے انداز میں بولی تھی۔ تمہاری اولاد کو سہولتیں دینے کے لیے سارا دن باہر خوار ہوتا ہوں، گھر آتا ہوں تو تمہارے پیچھے پیچھے پھرتا ہوں کہ صرف اتنا بتا دو کہ کیا گناہ سرزد ہوا ہے مجھ سے جو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی ہو، اور وجہ بتانے کے بجائے الٹا مجھ سے فضول بکواس کرتی ہو۔ وہ شدید اشتعال میں گرجے تھے۔ آپ کی ہر بات خاموشی سے مانتی رہوں، ہر فیصلے پر سر جھکاتی رہوں، آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار دوں، تب سب ٹھیک ہے، اور جب ایسا نہ کروں تو میری باتیں آپ کو بکواس لگتی ہیں، میرا دماغ خراب لگتا ہے آپ کو۔ دھندلائی آنکھوں کے ساتھ وہ بولی تھی۔ میں نے کب تم پر اپنی مرضی مسلط کی ہے؟ ایسے کون سے فیصلے کر ڈالے ہیں میں نے جن کے آگے سر تک نہیں اٹھانے دیا ہے میں نے تمہیں؟ بتاؤ مجھے۔ وہ دھاڑے تھے۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کیا کیا یاد رکھیں گے؟ ہزاروں ایسے معاملات ہوئے جن میں کبھی آپ کو میری ذات نظر نہیں آئی، یا آپ مجھے بھی بھول گئے۔ میری یاد تب آتی ہے جب ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے تو آپ کے لیے اپنا خواب، اپنا کیریئر ادھورا چھوڑا، سب کچھ بھلا کر آپ کے پیچھے بھاگی چلی آئی، اور آپ نے کیا کیا؟ اپنی مرضی کے مطابق مجھے استعمال کرتے رہے۔ کیا کہا تم نے؟ میں تمہیں استعمال کرتا رہا ہوں؟ تم جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ وہ شدید دنگ ہو جانے والے انداز میں بولے تھے۔ تمہیں یہ یاد رہا کہ میرے لیے تم نے کیا کچھ چھوڑا، مگر وہ سب یاد نہیں جو میں نے تمہیں دیا ہے؟ کیا دیا ہے آپ نے؟ اپنا نام، یہ گھر، اولاد۔ اگر یہ سب میرے نصیب میں تھا تو مجھے ہر صورت ملنا تھا، چاہے میرا آپ سے کوئی تعلق بنتا یا نہ بنتا۔ اب اتنے عرصے بعد تمہیں پچھتاوا ہو رہا ہے مجھ سے تعلق جوڑنے پر؟ نام، اولاد، گھر، کیا یہی سب کچھ دیا ہے میں نے تمہیں؟ تم وہ عورت ہو جسے میرا قتل بھی معاف ہے۔ اپنی ذات، اپنے وجود، اپنی زندگی کو میں نے تمہاری دسترس میں دے رکھا ہے، اور تمہارے نزدیک یہ حیثیت ہے میری کہ آج تمہیں میری زندگی میں موجود ہونے پر پچھتاوا ہو رہا ہے۔ وہ شدید تعصب کے ساتھ بولے تھے۔ آپ کے نزدیک میری حیثیت کتنی ہے اس کا اندازہ مجھے بھی اس دن ہو گیا تھا جب سارا کے پیچھے آپ نے مجھے اس گھر سے نکال دینے کی بات کی تھی۔ وہ شدید غصے میں لرزتے ہوئے بولی تھی۔ بے وقوف عورت، اگر میں ایسا نہ کہتا تو تمہاری بہن نے نکل جانا تھا اسی وقت گھر سے، اس کے پیروں سے بندھے پہیے نکالنے کے لیے مجبور ہو رہا تھا یہ کہنے پر۔ وہ بلند آواز میں بولے تھے۔ دوسری جانب وہ مزید کچھ بھی کہے سنے بغیر تیز قدموں کے ساتھ دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ سدرا، اگر تم کمرے سے باہر گئی تو میں اس گھر سے باہر نکل جاؤں گا۔ وہ دھاڑے تھے۔ جواباً ایک دھماکے سے دروازہ بند ہوا تھا۔ بیڈ پر سہمی بیٹھی ہنی نے ایک خوفزدہ نظر غصے میں بے حال ہوتے باپ پر ڈالی اور پھر بھاگتی ہوئی سدرا کے پیچھے گئی تھی۔
चंद लम्हों तक वो रुके थे और फिर बेड पर रोते चिंगारते बच्चे को उठाकर खुद भी कमरे से बाहर निकल आए थे। एक उसीली निगाह उन्होंने सिद्रा पर डाली थी, जो लाउंज में सोफे पर घुटनों में चेहरा छुपाए बैठी थी, जबकि हनी उनसे लिपटी बैठी थी। शान, शाहरुख, वो वहीं से बुलंद आवाज़ में उन दोनों को पुकार रहे थे, जो शम्स और सिद्रा की आवाज़ों पर पहले ही ऊपर शीश के कमरे में झगड़े की इत्तला देने पहुंच गए थे, मगर अब शम्स की पुकार पर शीश के हमरा ही कमरे से बाहर निकल आए थे। ऊपर क्या कर रहे हो उल्लू के पट्ठो, नीचे आओ। उनके तैश में धारने पर शाहरुख ने हड़बड़ाकर ऊपर से ही नीचे आने के लिए छलांग लगानी चाही थी, जब शीश ने बरवक्त ही उसे कॉलर से पकड़कर वापस पीछे खींचा, जबकि उन दोनों से पहले शान सूरज से सीढ़ियां उतरता नीचे पहुंच गया था। पकड़ो इसे, संभाल सकते हो तो संभालो, वरना बाहर फेंक दो। जब इसकी माँ को इसकी परवाह नहीं तो मुझे भी परवाह नहीं, बच्चे को शान के हवाले करते वो बोले थे, और फिर वापस पलटते पलटते रुककर गुस्सीली नज़रों से ऊपर मौजूद सारा को देखा, जो कमरे से बाहर निकलने से खुद को रोक नहीं सकी थी। तुम ऊपर से क्या नज़ारे कर रही हो, नीचे आओ, फौरन नीचे आओ। वो जिस तरह सारा पर धाड़े थे और वो जिस तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई थी, शीश को यकीन हो गया था कि अब मामले को बिगड़ना ही बिगड़ना है। इसका दरमियान में कुछ बोलना भी क़यामत को दावत देने के मुतरादिफ होगा। आओ और देखो कैसा मेला लगाया है तुमने मेरे घर में, अपना रंग अपनी असलियत दिखा ही दी तुमने। कौन सी पटियाँ पढ़ाई हैं तुमने अपनी बहन को, कौन कौन सी बकवास करके वर्गलाया है इसे। शदीद इश्तियाल में धारते वो जिस तरह सारा की तरफ बढ़े थे, शीश को खुद मालूम नहीं हुआ था कि वो किस तरह दरमियान में आकर उन्हें रोक गया था। एक झटके से शम्स ने उसका हाथ अपने बाजू से अलहदा किया था, जबकि उनकी शोला बार आंखों से नज़र चुराता वो सर झुकाए वापस कदम पीछे हटा गया था। जाओ खुशियाँ मनाओ, मेरे घर में आग लगाकर सुकून मिल गया तुम्हें। एक देव ने तुम्हारी बहन को कैद कर रखा था, मगर अब आज़ाद कर दिया है। जाकर ढूंढो अब इसके लिए कोई राजा महाराजा जो सारी दुनिया इसके कदमों में लाकर रख दे। वो बुरी तरह गरजे थे। जवाबन वो चंद लम्हों तक उनके गुस्से में सुर्ख होते चेहरे को देखती रही और फिर खामोशी के साथ सिद्रा की जानिब बढ़ गई थी, जबकि शम्स खूनख्वार नज़रों से उसे देखते वापस अपने कमरे में चले गए थे। सबको अपनी जगह पर जैसे सांप सूंघ गया था, मगर शीश पर तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सारा कितनी खामोशी के साथ शम्स के सामने से हट गई थी। वो अब सिद्रा को साथ लगाए उन्हें खामोश करवा रही थी। तभी शम्स वापस कमरे से निकले और जारहाना अंदाज में ग्लास डोर की सिमत बढ़ते चले गए थे। फौरन जाकर रोको उन्हें। सूरज से शहरी को शान से लेकर वो बोला था, आप जाते तो ज़्यादा अच्छा था, हम कैसे रोकेंगे। शान के पीछे ही जाते शाहरुख ने उससे कहा था, लेकिन वो क्या कहता उससे। अगर दरमियान में सारा ना होती तो वो उन्हें यहीं रोक लेता, बात बढ़ने ही नहीं देता, मगर सारा की वजह से वो उसका चेहरा देखकर और आपे से बाहर हो सकते थे। वो दोनों भागते हुए उनकी तरफ गए थे, जो गाड़ी में बैठ रहे थे। वक्त ज़ाया किए बगैर शाहरुख फ्रंट सीट पर जबकि शान पिछली सीट पर बैठ गया था। जाकर गेट खोलो। गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो शाहरुख पर धाड़े थे, जो वो हड़बड़ाकर वापस बाहर निकला। पूरी स्पीड के साथ गेट क्रॉस करती गाड़ी को अहमकों की तरह शाहरुख ने देखा था और फिर दोबारा गेट बंद करके भागता वापस आया था, जहाँ शीश बरामदे में ही उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। अहमकों के सरदार, मैंने तुम दोनों को उन्हें वापस लाने के लिए भेजा था और तुमने गेट खोलकर उनका रास्ता साफ कर दिया। वो गुस्सीली नज़रों से उसे देखता बोला था, उन्होंने कहा गेट खोलो तो मैंने खोला। शाहरुख के होक अंदाज पर उसने अपना हाथ माथे पर रख लिया था। आगे आकर बैठो, मैं ड्राइवर नहीं हूँ तुम्हारा। सिग्नल पर गाड़ी रोकते हुए वो सख्त लहजे में शान से मुखातिब हुए थे, जिस पर उसने फ़ौरन हुक्म की तामील की थी। फ्रंट सीट पर बिल्कुल साकित बैठे शान की हिम्मत नहीं हुई थी उन्हें मुखातिब करने की, मगर बैक पे मिरर से वो उनके चेहरे के सख्त पथरीले तासुरात देख सकता था। उनके रहमो करम पर हरकत करना स्टीयरिंग भी यकीनन पनाह मांग रहा होगा। रात का ये वक्त था कि सड़कें साफ थीं। गाड़ी की बढ़ती स्पीड को देखते शान ने वाकई कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था। तुम शादी करोगे? वो सख्त लहजे में शान से मुखातिब थे, जो उनके सवाल पर हवास बाख्ता हुआ था। जी। वो वैसे तो नहीं, मगर आप कहेंगे तो मतलब आप। गधे, सीधी तरह जवाब दे, शादी करेगा या नहीं। वो धाड़े थे। करूँगा करूँगा, शान बौखलाकर बोला था। शादी के बाद अपनी बीवी से इतनी ही मोहब्बत करना जितनी वो हजम कर सके, उसे इतनी ही अहमियत देना जितनी उसे रास आए, वरना सर पर चढ़ जाएगी और तुम मेरी तरह ख्वार होते रहोगे। उनके वसीले लहजे पर शान हक तक बैठा उन्हें देख रहा था। समझे या नहीं? वो फिर धाड़े थे। जी समझ गया, शान गड़बड़ाकर बोला। समझ गए हो तो अमल भी करना, वो सख्त लहजे में उसे ताकीद कर रहे थे, जो सांस रोके बैठा था।
सिद्रा के कमरे में वो उनके सामने शर्मिंदा चेहरे के साथ बैठी थी। मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से ही ये सब हुआ है, मगर मेरा मकसद आपको इन हालात से दो चार करना नहीं था। मैं बस ये चाहती थी कि आप अपनी इस्लाह करें, खुद को थोड़ा चेंज करें। मैं आज इसी बारे में आपसे बात करना चाहती थी, मगर मौका नहीं मिला। बोलते हुए उसने रुककर सिद्रा के सते चेहरे को देखा, जो बिल्कुल खामोश थी। गर्दन मोड़कर उसने कमरे में आई शीश को देखा था और सिद्रा के पास से उठकर एक तरफ खड़ी हो गई। सारी गलती आपकी नहीं है, मैं जानता हूँ, मगर आप ज़्यादा कसूरवार हैं। आपने हमेशा उनकी बात को अहमियत दी है, कभी उन्हें ये बताने की कोशिश नहीं की कि आप क्या चाहती हैं। कभी किसी बात पर आपने एहतजाज नहीं किया, हर मामले में उन्हें अहमियत दी, खुद को पीछे रखा। उन्हें आसमान तक पहुंचाने के बाद अब आप उन्हें नीचे लाने की कोशिश करें तो उनका पारा तो हाई होना है। उन्हें आदत जो नहीं है आपका इनकार या नाराज़ी सहने की। उनके सामने बैठा वो बोल रहा था। सब कुछ अचानक बदलने की कोशिश में ऐसे ही बिगाड़ पैदा होते हैं। आप उन्हें जो समझाना चाहती हैं वो किसी और तरीके से भी समझा सकती हैं। इस तरह अजनबी बनकर गुस्से का इजहार करके तो वो आप खुद को ही उलझा देंगी। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, शायद वाकई मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। फ़ोन करके मालूम तो करो वो कहाँ निकल गए हैं इतनी रात में। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। सिद्रा के रोहानसे अंदाज पर सारा ने गहरी सांस लेकर कुछ बेजारी से उन्हें देखा था। उसे अंदाज़ा हुआ था कि सिद्रा कभी नहीं बदल सकती, कम अज़ कम अपने शौहर के लिए तो हरगिज़ भी नहीं। उनके साथ वो जैसी ज़िंदगी गुजार रही हैं वही ठीक है। ज़रा भी इसमें रद्दो-बदल की कोशिश की गई तो ऐसे ही हालात दरपेश होंगे जैसे इस वक्त हो चुके हैं। शाही शीश की नागवार आवाज़ पर शाहरुख करंट खाकर फ़ौरन ही आगे बढ़ आया था। सेल फ़ोन दो अपना। नागवार नज़रों से उसके मुस्कुराते चेहरे को देखते शीश ने कहा था। आप उनसे बात करें। सेल फ़ोन सिद्रा को देते वो बोला था। भाभी ज़रा मुख्तसर बात कीजिएगा। वैसे तो आपसे कोई बात करेंगे नहीं, मगर उनके कॉल रिसीव करने पर रोना स्टार्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आपके आंसू मेरे क्रेडिट पर बहुत भारी पड़ेंगे। मस्खरा इस वक्त भी बाज नहीं आएगा। शाहरुख को घूरते वो कलस कर सोच रही थी। बाहर चलो। शीश उसका बाजू पकड़े बाहर निकल गया था। कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे। सिद्रा ने उसे बताया था। आप एक बार और ट्राई करें, मैं शीश से कहती हूँ वो शान से राब्ता करे। आप परेशान ना हो, शान उनके साथ ही तो है। कुछ कोफ्त के साथ उन्हें तसल्ली देती वो कमरे से बाहर निकल आई थी। शीश लाउंज में ही मौजूद था, जबकि उसे देखकर शाहरुख बाहर की तरफ जाते जाते रुका था। अजी सुनिए, मेरे भाई ने तो बर्दाश्त कर लिया, मगर मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा। अभी बताए देता हूँ, बाद में शिकायत मत करना। उसे ताकीद करता वो चला गया था। दफ़ा हो। तिलमिलाकर बड़बड़ाते हुए वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई थी, जो संजीदा चेहरे के साथ उसकी तरफ आया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमसे माज़रत करूं या शुक्रिया अदा करूं। इन दोनों चीज़ों की ही ज़रूरत नहीं, वो संजीदगी से बोली थी। वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे, तुम शान से बात करो। हाँ यही करना पड़ेगा, भाई तो मेरी कॉल भी शायद रिसीव ना करें, वो कुछ परेशान लहजे में बोला था। 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया था। शान ने यकीनन शम्स के खौफ से किसी की कॉल रिसीव नहीं की थी। अलबत्ता उसका मैसेज ज़रूर मिल गया था, जो इत्मीनान का बाइस था। उनके साथ शान की मौजूदगी वैसे भी इत्मीनान के लिए काफ़ी थी। अब उसे शान का दूसरा मैसेज मिला कि वो घर की तरफ ही आ रहे हैं, तो उसने पहले ही शाहरुख को गेट की तरफ भेज दिया था। तेज़ कदमों के साथ वो उनकी तरफ आया था, जो ड्राइविंग सीट से उतरे थे। इसके चेहरे के तासुरात उनके हस्बे तवक्का बिगड़े हुए ही थे। खामोशी के साथ उन्होंने गाड़ी की चाबी शीश के हवाले करके अपना रुख घर की तरफ कर लिया था। लाउंज में शाहरुख उनके पीछे ही आया था, जबकि सारा तो उनकी आमद की इत्तला मिलने पर ही अपने कमरे में जा चुकी थी। आप कहाँ चले गए थे? भाभी बहुत रो रही थी। शाहरुख सूरत से उन तक पहुंचकर बोला था। क्यों, मैं मर गया था जो रोना पीटना मचा दिया था। रुके बगैर ही वो शाहरुख पर धाड़े थे, जबकि उनकी आवाज़ पर कमरे में मौजूद सिद्रा काँप ही उठी थी। कमरे में दाखिल होकर उन्होंने एक निगाह सिद्रा के झुके सर पर डाली, जो साकित बैठी थी। कुछ देर बाद बहुत हिम्मत करके सिद्रा ने उनकी जानिब देखा था। चेंज करने के बाद उन्होंने लाइट ऑफ की थी और बेड पर से अपना तकिया उठाकर सोफे की जानिब बढ़ गए थे। सकून का सांस लेकर वो अपने कमरे में आया था, जहाँ शान और शाहरुख मौजूद थे। उसके खुशमगी नज़रों से घूरने पर बेड पर औंधा लेटा शान गुनगुनाया था। यहाँ दिमाग चकरा कर रह गया और तुम इत्मीनान से सैर सपाटे कर रहे थे, वो बोला था। खूब कबाब पराठे उड़ाकर आ रहा है ये, और हम यहाँ परेशान घूम रहे थे। शाहरुख ने भी कीनातोज नज़रों से शान को घूरा था, और मेरा दम खुश्क हो रहा था उनके साथ। वो तो शुक्र है सड़कों पर इधर उधर घूमने के बाद उनका गुस्सा कुछ ठंडा हो गया। उन्होंने मुझसे पूछा कुछ खाओगे? अब उन्हें कहकर मुझे मरना था क्या? और फिर सिर्फ कबाब पराठे नहीं, और भी बहुत कुछ खाया पिया। काश उनका दोबारा भाभी से झगड़ा हो, मेरे तो ऐश हो जाएंगे। शान हसरतज़दा अंदाज में बोला था। शाही
تم مومو کی غیر موجودگی میں اس کی ڈیوٹی نبھا سکتے ہو۔ شیش کے سنجیدہ لہجے پر جلے بیٹھے شاہ رخ نے ایک جھٹکے میں ہی حیران بیٹھے شان کی گردن بازو میں جکڑ لی تھی۔ کچن میں وہ افطار کی تیاری کر رہی تھی جب سدرا وہاں آئی تھی۔ تیار ہو گئیں آپ؟ پوچھتے ہوئے اس نے سدرا کو بھی دیکھا تھا۔ رائل بلو جارجٹ کے پلین لباس کے ساتھ انہوں نے بڑا سا پرنٹڈ دوپٹہ شانوں پر سلیقے سے پھیلا رکھا تھا۔ کلائیوں میں بھر بھر کر انہوں نے لباس کی ہم رنگ چوڑیاں پہن رکھی تھیں۔ ایک تو چہرے پر پھیلی روزے کی پاکیزگی اور دوسری فکر و سوگواری کے تاثرات۔ اسے بے اختیار ہی ان پر پیار آیا تھا۔ میں کیسے کہوں گی ان سے جانے کے لیے جبکہ کل منع کر دیا تھا۔ اب تو وہ بالکل بھی میری بات نہیں سنیں گے، پہلے ہی غصے میں ہیں۔ وہ بے طرح فکر مند ہو کر بولی تھی۔ اس وقت آپ کو دیکھ کر وہ یقیناً اپنا غصہ بھلا دیں گے۔ آپ ان سے کہہ کر دیکھیے گا، غصے کا اظہار کریں تو بیٹھ جائیے گا اطمینان سے، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی منتیں کرنے کی۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ یا تو وہ منع کر دیں گے یا جواب ہی نہیں دیں گے، سدرا بولی تھی۔ تبھی کال بیل کی آواز نے انہیں اور خوفزدہ کر دیا۔ وہ آ گئے ہیں، اب جلدی جا کر بات کریں، سارا نے عجلت میں کہا تھا، جس پر وہ کچھ ہڑبڑائے انداز میں کچن سے نکل گئی تھی۔ منتظر کھڑی سدرا کو مکمل نظر انداز کیے وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ جب سدرا بھی ان کے پیچھے ہی تیز قدموں کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی تبھی شمس یکدم ہی رک کر پلٹے تھے۔ سدرا خبردار نہیں تھی، اس لیے لڑکھڑائے انداز میں پیچھے ہٹی تھی۔ قریب موجود ہنی یہ منظر دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھے کل کل کرتی ہنسی تھی، جبکہ ایک نگاہ سدرا کے شرمندہ چہرے پر ڈال کر وہ واپس کمرے میں چلے گئے تھے۔ تنبیہی نظروں سے ہنی کو دیکھتی وہ خود بھی شمس کے پیچھے گئی تھی۔ میں نے آپ کے کپڑے پریس کر دیے ہیں، چینج کر لیجیے گا۔ کب تک چلیں گے اسد بھائی کی طرف؟ وہ بمشکل ہی پوچھتے ہوئے ان سے نظر چرا گئی تھی جو ڈریسنگ کے پاس رک کے ان کی طرف ہی متوجہ تھے۔ دوبارہ مجھ پر یہ مہربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے کپڑے خود پریس کر سکتا ہوں، اور اب جہاں بھی جانا ہے انہیں ساتھ لے کر جائیے۔ جو آپ کے کان بھرتے ہیں، جن کے دماغ سے آپ سوچتی ہیں، ان تک ہی خود کو محدود رکھیں۔ کچھ سخت لہجے میں بولتے وہ اب صوفے پر بیٹھے جوتے اتار رہے تھے۔ میرے پاس اسی وقت آئیں جب آپ کو اپنے یا بچوں کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو۔ کام کے علاوہ آپ مجھے مخاطب نہ کریں تو بہتر ہے، اور آپ کو ایسا بہت پہلے ہی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں بھی تو آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتا ہوں۔ طنزیہ لہجے میں بولتے وہ اب وارڈروب کھول رہے تھے۔ ہینگ کیے کپڑے نکال کر وہ دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوئے جو اترے ہوئے چہرے کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ کل کی رات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی، آپ نے بہت گہرا تبصرہ کیا مجھ پر، جس کے بعد انکشاف مجھ پر ہوا ہے کہ اس دنیا کا سب سے گھٹیا انسان ہوں۔ کاٹدار لہجے میں بول کر وہ واش روم کی سمت بڑھ گئے تھے، جبکہ سدرا خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ تو باہر چلی جاؤ، اب باقی سب میں کر لوں گی، سدرا کچن میں آتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں جا رہے، وہ ان کے بجھے ہوئے چہرے کو دیکھنے کے بعد کسی سوال کی ضرورت نہیں تھی، مگر پھر بھی اس نے پوچھ لیا تھا۔ لیکن اگلے ہی پل اسے پچھتاوا ہوا تھا کہ جواباً سدرا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ کوئی بات نہیں، آپ سے ناراض ہو کر انہوں نے کہاں جانا ہے؟ اس سے پہلے کہ ان کے آنسو کی برسات تیز ہوتی وہ ان کے شانوں کو تپک کر تسلی دیتی۔ عجلت میں کچھ دیر بعد واپس آنے کا کہتی کچن سے نکل گئی تھی۔ رات کی خاموشی میں کروٹ بدلتے ان کی نظریں صوفے کی جانب مرکوز ہوئی تھیں، جہاں پتہ نہیں وہ سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے۔ جانتی تھی کہ وہ آج بھی ٹھیک طرح نہیں سو پائیں گے۔ 6 فٹ کے بندے کے لیے ایک نارمل صوفے کا سائز ناکافی تھا، مگر ان کی بے آرامی کو محسوس کرنے کے باوجود وہ ہمت نہیں کر سکی تھی کہ انہیں بیڈ پر آ کر سونے کے لیے منا سکے۔ حالانکہ انہیں منانا ان کے لیے کبھی مشکل نہیں رہا تھا، لیکن اس بار جس شرمندگی کا سامنا انہیں تھا، اس کی وجہ سے وہ خود بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ نہیں جان سکتی تھی کہ یہ کون سا غبار تھا جو جانے کب سے ان کے اندر بھرتا جا رہا تھا، اور پھر اتنے سالوں بعد اس غبار کو نکالنے کا ذریعہ سارا سے ہونے والی گفتگو بن گئی۔ شاید ہر انسان کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب گزرا ہوا وقت اپنے حصار میں کھینچنے لگتا ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنے کا وقت نہ ہونے کے باوجود ماضی دل اور دماغ میں گھس کر حال میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور ماضی بھی وہ جس میں کچھ ادھورے خواب کرلا رہے ہوں، جس میں موجود کچھ سائبان جیسے انسانوں کی پرچھائیاں ہوں جنہیں اپنے حال اور مستقبل میں دیکھنا چھونا ناگزیر ہو۔ بہت بھاری ہوتا ہے یہ مرحلہ جب ماضی اور حال کا تصادم ہوتا ہے۔ حال میں بہت کچھ حاصل ہونے کے باوجود ماضی ایک پھانس کی طرح وجود میں اتر کر یہ احساس دلاتا ہے کہ مجھے ادھورا کیوں چھوڑا، مجھ میں بسنے والے تمہارے پیارے اب تمہاری پہنچ سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ یہ سچ تھا کہ وہ شادی کے بعد اپنی مصروفیات کے باعث اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ وقت نہیں گزار سکی تھی، مگر اس چیز کا ذمہ دار وہ شمس کو سمجھ کر ان پر کیوں اپنا غبار نکال گئی تھی،
انہوں نے تو کبھی انہیں ان کے ماں باپ سے دور رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اپنے ماں باپ کے آخری وقتوں میں وہ ان دونوں کے بہت قریب رہی تھی۔ ان کی خدمت میں، ان کی دیکھ بھال میں وہ شمس کو کیا اپنی اولاد تک کو بھول گئی تھی، مگر انہوں نے کبھی اس چیز کی شکایت نہیں کی، بلکہ ان کی یہی کوشش رہی تھی کہ سدرا زیادہ سے زیادہ اپنے ماں باپ کے قریب رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے سدرا سے ان کے ماں باپ کی محبت والہانہ تھی۔ اب جب وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچ رہی تھیں تو انہیں یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں ان سے بہت خوش اور راضی ہو کر دنیا سے گئے تھے۔ ان کی ماں بہت پرسکون تھی۔ بیٹی سے زیادہ داماد کی طرف سے انہوں نے سارا کی طرف سے بالکل مطمئن کر دیا تھا۔ بھیگتی آنکھوں کو خشک کرتے وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ انہیں یاد آ رہا تھا کہ وہ ڈگری لینا چاہتی تھی۔ یہ خواب ان کے والد کا بھی تھا۔ وہ سیلف میڈ بننا چاہتی تھی۔ یہ ان کا خواب تھا، جو کہ یہ بھی پہلے خواب کی طرح پورا نہ ہو سکا تھا۔ مگر کیا واقعی اس میں شمس کا قصور تھا؟ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ان کی رضامندی کے ساتھ شمس نے اپنے گھر والوں کو بھیجا تھا رشتے کے لیے۔ انہیں یاد آ رہا تھا کہ ان کے والد کچھ تذبذب کا شکار ہو گئے تھے کہ سدرا کی اسٹڈیز مکمل نہیں ہوئی تھیں، مگر ان کی والدہ کو اس چیز کی فکر نہیں تھی۔ روایتی ماؤں کی طرح وہ بھی بیٹی کو جلد از جلد رخصت ہوتا دیکھنا چاہتی تھیں، کیونکہ شمس کے گھر والے بھی جلدی یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ وجہ یہی تھی کہ اس وقت شمس کی والدہ بہو کے لیے مزید صبر نہیں کر سکتی تھیں۔ خود سدرا کو بھی اس وقت شمس کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ حالانکہ فون پر شمس سے جب ان کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے سدرا سے کہا تھا کہ وہ ان کی اسٹڈیز مکمل ہونے تک انتظار کر لیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی روک دیں گے، مگر سدرا نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ انہیں خوف تھا اس چیز کا کہ آگے جا کر حالات بدل گئے اور شمس کے علاوہ انہیں کسی دوسرے شخص کی زندگی میں جانا پڑا تو وہ کس طرح سمجھوتا کریں گی اس زندگی سے۔ انہی اندیشوں کی وجہ سے انہوں نے ہر چیز پر شمس کو اہمیت دی تھی۔ انہوں نے شمس سے کہا تھا کہ وہ کسی بات کے لیے انہیں ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گی، اور اب اتنے عرصے بعد کیا کیا انہوں نے اس شخص کے ساتھ؟ سر ہاتھوں میں پکڑے وہ سوچ رہی تھیں، وہ اتنی خود غرضی کا مظاہرہ کیسے کر گئیں اس شخص کے ساتھ جس کے ماضی میں بھی بہت کچھ ادھورا تھا۔ اپنے اندر کا غبار نکالتے ہوئے انہوں نے ایک بار بھی اس شخص کے بارے میں نہیں سوچا۔ سر اٹھا کر وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی تھیں جو کچھ بے چین ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کبھی ان کے سامنے ماضی کو لے کر نہیں بیٹھے، نہ ہی اپنی کسی محرومی کا ذکر کیا، مگر سدرا سب کچھ جانتی تھی۔ بہت کم عمری میں اپنے والد کی وفات کے بعد شمس کو ایک دم سے بہت زیادہ ذمہ داریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ گھر میں اپنے سب بھائیوں میں وہ بڑے تھے۔ سدرا کی طرح وہ بھی اپنے باپ کے بہت قریب تھے۔ ان کی جدائی شمس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ ارد گرد بہت سے محبت کرنے والے رشتوں کے باوجود انہوں نے کسی سے مدد کی درخواست کی، نہ ہی خود کو کمزور ہونے دیا۔ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر انہوں نے اپنے والد کے کاروبار کو سنبھالا تھا کہ وہ کسی حالت میں بھی اپنی ماں اور چھوٹے بھائیوں کو رشتہ داروں کے رحم و کرم پر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سالوں کی انتھک محنت کے دوران وہ اپنی ذات، اپنے خواب، سب کچھ بھول گئے تھے۔ یاد تھا تو صرف اپنی ماں اور بھائی جو ان پر انحصار کرتے تھے۔ ان کی محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ اپنے والد کے چھوٹے پیمانے پر شروع کی گئی لیدر گوڈس کی فیکٹری کو اس مقام تک لے جا سکے تھے کہ آج ان کی فیکٹری کو باہر کے ممالک تک رسائی حاصل تھی۔ اس دوران انہیں اپنی ماں کی جدائی کا غم بھی سہنا پڑا تھا۔ اس وقت سدرا ان کے ساتھ تھیں۔ وہ دنگ ہو جاتی تھیں کہ کس طرح وہ خود کو مضبوط کر کے اپنے بھائیوں کو سنبھالتے رہے تھے۔ شمس اور ان کے باقی تینوں بھائیوں کے درمیان عمر کا اتنا زیادہ فرق تھا کہ وہ خود بخود ان کے لیے ایک باپ کے مقام پر پہنچ گئے تھے۔ دل کے زخم چھپا کر انہیں اپنے بھائیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے خود کو بکھرنے سے روکنا پڑتا تھا۔ ان کی اب تک کی زندگی میں جتنے اتار چڑھاؤ اور غم آئے، ان میں دل کو جھنجھوڑ دینے والا غم ایسا بھی تھا جس کی تکلیف اور اذیت آج بھی ان کے دل میں روز اول کی طرح قائم تھی۔ وہ جانتی تھیں شیز کی زندگی میں رونما ہونے والا حادثہ ایک ایسا صدمہ تھا جس نے انہیں اندر سے پوری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا۔ شیز کے لیے انہیں واقعی پل صراط پر سے گزرنا پڑا تھا۔ شمس کی والدہ نے اسے بتایا تھا کہ جب شمس کے بعد شیز اس دنیا میں آیا تھا تو اس وقت اکلوتے ہونے کے باعث شمس حد سے زیادہ لاڈ پیار کے حقدار تھے۔ ظاہر ہے اپنے اور اپنے والدین کے درمیان کسی دوسرے بچے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے والدین کو یہی خدشہ تھا کہ کہیں شیز کا آنا ان کی طبیعت کی خودسری اور غصے کو مزید نہ بڑھا دے، مگر ان کا یہ خدشہ بس خدشہ ہی رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں میں ننھے سے وجود نے انہیں خوشی سے پاگل کر دیا تھا۔ ایک پل کے لیے بھی وہ اس سے الگ ہونے پر تیار نہیں ہوتے تھے۔ کھانا پینا، کھیلنا کودنا، اسکول، دوست، وہ سب کچھ بھول گئے تھے۔ کوئی دوسرا بچہ ان کے بھائی کو ہاتھ لگائے تو وہ اس سے لڑ پڑتے تھے۔ اپنے ننھے بھائی کے کئی کام وہ خود کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اتنی سی عمر میں شیز کے لیے ان کی محبت دیکھ کر گھر کے سبھی افراد حیران ہوتے تھے۔ رات میں کئی بار اٹھ کر دیکھتے تھے کہ ان کا یہ قیمتی کھلونا کہیں غائب تو نہیں ہو گیا۔ اپنے خدشے کا اظہار وہ جب اپنے باپ کے سامنے کرتے تو ان کے بہت سمجھانے پر انہیں یقین آیا
کہ ان کا بھائی کبھی ان سے دور نہیں جائے گا۔ شیش سے ان کی یہ محبت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی تھی، اور یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا آیا ہے کہ انسان جس سے جنون کی حد تک محبت کرتا ہے اسے کم از کم ایک گھاؤ تو ایسا ملتا ہے جو کبھی منمل نہیں ہوتا۔ اس گھاؤ کے نشان خود شیش کی زندگی میں کتنے گہرے تھے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، مگر جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ان میں سر فہرست شمس ہی تھے، جس کے دل کو آخری سانس تک اپنے بھائی کی اذیت پر گھائل رہنا تھا۔ اب ایسے انسان کو کسی چیز کے لیے مورد الزام ٹھہرانا یقیناً زیادتی تھی۔ اس کی کسی غلطی کو یا تھوڑی سی بے نیازی کو نظر انداز کر دینا کم از کم ان کی بیوی پر تو فرض ہونا چاہیے تھا، جو ان کے دل کے ہر کونے سے واقف تھی۔ کچھ چونک کر وہ ہنی کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو آنکھ کھلنے پر شمس کو قریب نہ پا کر آنکھ ملتی اٹھ بیٹھی تھی۔ سر رکھ کر سونے کے لیے اپنے باپ کا بازو چاہیے تھا۔ شمس آج بھی اسے سلا کر خود بیڈ سے اٹھ گئے تھے، مگر آج ہنی نیند ٹوٹنے پر باپ کی غیر موجودگی پر ہراساں ہوئی تھی۔ اگر کبھی موڈ ہوتا تو وہ اپنی مرضی سے شیش کے پاس یا سارا کے پاس سونے چلی جاتی تھی، ورنہ عادت اسے شروع سے اپنے باپ کی تھی۔ سدرا کے پاس وہ تبھی آتی جب شمس سے اسے کسی بات پر ڈانٹ پڑتی تھی۔ بسورتے چہرے کے ساتھ ہنی نے سدرا کو دیکھا، جو اس کے متوجہ ہونے سے پہلے ہی اس طرح لیٹ گئی تھی جیسے سو رہی ہوں، مگر دیکھ اسے رہی تھی جو بیڈ سے اتر کر شمس کی طرف جا رہی تھی۔ سدرا کو معلوم تھا کہ وہ انہیں ساتھ لے کر بیڈ تک ضرور آئے گی، نیند میں اسے ان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ تھوڑی سی ضد کے بعد وہ انہیں بیڈ تک لانے میں کامیاب ہو گئی تھی، جبکہ بند آنکھوں کے ساتھ سدرا مطمئن ہوئی تھی کہ کم از کم سحری تک تو شمس آرام سے سو جائیں گے۔ برآمدے میں آتے ہوئے اس نے شمس کو دیکھا تھا، جو سست روی کے ساتھ سامنے ہی چہل قدمی کرتے دکھائی دیتے تھے، مگر رک کر اسے دیکھ رہے تھے جو ان کی سمت آ رہا تھا۔ سوئے نہیں تم اب تک؟ وہ اس سے پوچھ رہے تھے جو ان کے ساتھ ہی قدم ملا کر چل رہا تھا۔ آپ پریشان ہیں تو میں کیسے آرام سے سو سکتا ہوں؟ وہ جواباً سوال کر رہا تھا۔ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں، وہ بولے تھے۔ آپ مجھ سے چھپا نہیں سکتے، میں جانتا ہوں آپ بھابھی سے ناراض بھی ہیں، میں کسی سے بھی ناراض نہیں ہوں۔ وہ درمیان میں ہی کچھ ناگواری سے بولے تھے۔ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، مگر ہم سب کو تو ایسا ہی لگتا ہے، وہ فوراً ہی بولا تھا۔ اب تم سب کی تسلی کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ سنجیدگی سے بولے تھے۔ آپ جانتے ہیں ہم سب کی تسلی بھابھی کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر ہی ہو سکتی ہے، وہ بولا تھا۔ تمہیں سدرا نے میرے پاس بھیجا ہے؟ شمس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، مگر میں ان کی وجہ سے ہی آپ کے پاس آیا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ تم سب کے سب اس کے ہی سپورٹر ہو، اور تمہیں تو کچھ زیادہ ہی وکالت کا شوق ہے۔ شمس نے کچھ ناراضی سے اسے دیکھا تھا۔ اب کیا کریں، ہمیں بھابھی کا سپورٹر بن کر رہنا پڑتا ہے، ان کے پاس ہمیں زیر کرنے کے لیے ہتھیار جو اتنے خطرناک ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ وہ بات کرنا بند کر دیں تو ہم پر عذاب، وہ آنسو بہائیں، یہ اس سے بھی بڑا عذاب، اور آپ جانتے ہیں کہ انہیں روتا دیکھ کر سب سے پہلے شان کا بی پی لو ہو جاتا ہے۔ اس کے کہنے پر وہ بے ساختہ مسکرائے تھے۔ میں واقعی اس سے ناراض نہیں ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ کچھ ڈسٹرب ہو گئی تھی، میں بس اسی لیے خاموش ہوں کہ اسے نارمل ہونے کا وقت ملے۔ اس کے بعد اگر وہ مجھ سے اپنی شکایتوں کا ذکر کرے گی تو میں سننے سے انکار نہیں کروں گا، وہ گہری سنجیدگی سے بولے تھے۔ میں بھی آپ سے یہی کہنے والا تھا، شاید وہ واقعی اب تک ذہنی طور پر ڈسٹرب ہیں، پہلے ان کے ابو کی ڈیتھ اور پھر ان کی امی کی بھی ڈیتھ نے انہیں نفسیاتی دباؤ کا شکار کیا ہے۔ ایک بڑا تہوار قریب آ رہا ہے جس کی آمد ان کے غم میں اضافہ کر رہی ہے، اور یقیناً وہ جس گھٹن میں ہیں اس میں وہ خود کو انسیکیور فیل کر رہی ہیں۔ شاید انہیں بھی اندازہ نہیں کہ کس طرح اپنی گھٹن کو باہر نکالنا ہے۔ والدین کا سایہ سر پر ہونا کیا معنی رکھتا ہے یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ بھابھی ذرا سی بات کو دل پر لے کر بیٹھ جاتی ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ اتنا ہی بولے تھے۔ وہ آپ سے بھی شرمندہ ہیں، آپ کو راضی کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے یا انہیں آپ سے معذرت بھی کرنی پڑے گی؟ وہ مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا ہے کہ میں ناراض نہیں تو معذرت کیسی؟ البتہ تم سب کی تسلی کے لیے میں ہی معافی مانگ لیتا ہوں اس سے، وہ خوشمگی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ نہیں، ایسا کوئی نہیں چاہتا، بس آپ اپنا موڈ ٹھیک کر کے سب بھلا دیں اور بھابھی سے بات کر لیں، بلکہ ابھی جا کر بات کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ میں تمہارے مشورے پر عمل کروں گا، اب جاؤ، جا کر سو جاؤ، وہ خوشمگی لہجے میں بولے تھے۔ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ اب آپ کو بھی میرے ساتھ چلنا چاہیے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، اور ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر ان کی پشت کے گرد بازو رکھ کے گھر کی سمت بڑھ گیا تھا۔